أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے اسکول کی جملہ اسٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا ملنا سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، رمضان المبارک دورہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ابتدائی 40 سال تھے اس کا مطالعہ ہم کر رہے تھے، اس کا مختصر ہم جائزہ لے رہے تھے۔ تو کل جو ہے ہم نے یہ چیز دیکھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اپنے غلام میسرہ کو دے کر جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ملک شام گئے تھے، اب ہم چلیں گے اس سے آگے کا اپنا دورہ سیرت النبی کے سفر کی طرف۔ ایمان والیوں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور ایماندارانہ طور پر جو آپ کا طریق رہا، جو اس نے آپ کے اوپر مشاہدہ کیا، تجربات کیے، مشاہدات کیے، سارے آ کر حضرت خدیجہ کو بیان کیے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے، اس سے پہلے حضرت خدیجہ کو بڑے بڑے رئیسوں نے، سرداروں نے آپ سے شادی کا اظہار کیا، شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل میں اپنے دل کی یہ بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت وہبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر یہ بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام بھی بھیج دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امی خدیجہ کی شادی ہو گئی۔ نکاح میں ایمان والیوں بنی ہاشم اور رسائے گزر شریک ہوئے، اور یہ ملک شام سے واپسی کے بعد 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کی صورت میں 20 اونٹ جو ہے وہ دیے۔ اس وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ اور یاد رکھیں ایمان والیوں، حضرت خدیجہ اپنے نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے زیادہ معزز اور افضل ترین عورت تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن سے رسول اللہ نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام باقیہ اولاد انہی ہی کے بدن سے تھی، جن کے امی سیدہ خدیجہ کے بدن سے تھی، ماں سوائے حضرت ابراہیم کے۔
سب سے پہلے آپ کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ اور پھر عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طاہر اور طیب تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر کسی نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ کی وفات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں ہم کہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کے جو 40 سال پہلے معاملات ہوئے ان میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا جو تنازع ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوا۔ ایمان والو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ صرف قد سے اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، صرف 9 ہاتھ کی تھی، اور اس پر چھت بھی نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر گھس کر اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی ہوئی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کا بہاؤ کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف تھا، اور اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا۔ اس لیے قریش نے مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے کہ از سر نو اس کی تعمیر شروع کی جائے۔ ایمان والو، اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر کا کام ہے وہ صرف حلال پیسوں سے کی جائے گی، حلال رقم سے، حلال دولت سے کی جائے گی۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی جو دولت ہوتی ہے وہ، اور کسی کا ناحق لیا ہوا یا جو مال جو استعمال ہونے والا ہے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو عمارت ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی اس کو ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے ایمان والیوں الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا۔ ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے، اور تعمیر شروع ہوئی تو باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اور امتیاز کس کو حاصل ہو۔ حجر اسود اس کو اسٹون آف ہیون، جنتی پتھر بھی کہا جاتا ہے، کس کو؟ حجر اسود کو۔ تو کون سا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اب یہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا جو مقام ہے وہ کون رکھے گا۔ اور ایمان والیوں، یہ جھگڑا اتنا سخت ہوا کہ 4-5 روز تک یہ جھگڑا جاری رہا، اور رفتہ رفتہ اس میں اتنی شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن
ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی اس جھگڑے کا حکم مانے گا، وہ اس پتھر کو رکھے گا۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی اور اس کو پسند کیا۔ اب اللہ کی مشیت دیکھیے آگے کیا سلسلہ تھا۔ اللہ کی مشیت یہ کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایمان والیو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں کو کہا کہ آپ سب چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا اور یہ انتہائی معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ایمان والیوں، دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجمالی سیرت ہے نبوت سے پہلے، اب اس کا بھی میں مختصر آپ کے آگے ذکر کر دیتی ہوں۔ ایمان والیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر مختلف لوگوں کے طبقات میں پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصابت فکر، دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی کے حظ وافر عطا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکر اور حق کو خریدنے میں مدد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن جن خرافات میں یہ سب لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے دامنے کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں آپ شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی زندگی میں رہتے ہوئے ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ با اخلاق، خوش اخلاق، سب سے زیادہ معزز ترین ہمسایہ، سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس والے، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد، سب سے بڑے ایمانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی کیا رکھا تھا؟ امین رکھا تھا۔ ایمان والیوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام احوال صالح کے جو خصائل تھے اس کے وہ ایک عظیم بہتر تھے۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب تعالیٰ
ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے اسوہ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان والی یہ تھی جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت سے پہلے کے 40 سال تھے، اس کا ہم نے آپ کے سامنے مختصر تعارف کیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نبوت کے بعد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ والسلام فی امان اللہ۔